السلام علیکم دوستوں، ویلکم ٹو اور چینل ٹاپ فیکٹس ٹی وی. پلیز سبسکرائب اوور چینل فار مور انفارمیٹیو ویڈیوز. دوستوں، آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کچھ ایسے لوگ جنہوں نے جانوروں سے پنگا لیا. وین پیپل میسڈ ود رانگ اینیملز. دوستوں، دنیا میں جب سے زندگی کی شروعات ہوئی ہے تب سے الگ الگ طرح کے لوگ اور جانور اس دنیا میں رہتے ہوئے آ رہے ہیں. دنیا میں لاکھوں سال رہنے کے باوجود بھی دنیا کے کچھ لوگوں اور جانوروں کا آپس میں عجیب بیہیویئر ہے، اور اسی فرق کی وجہ سے جانور جنگلوں میں اپنا الگ سے ایک علاقہ بنا کر رہتے ہیں، اور اگر جب کوئی دوسرا جانور ان کے علاقے میں گھسنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ ایک بہت بڑی بھیانک لڑائی کی وجہ بن جاتا ہے. یہاں تک کہ ایسے جانور اپنے علاقے میں داخل ہونے پر انسانوں کو بھی نہیں بخشتے. دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو جانوروں اور انسانوں کے درمیان ہونے والے کچھ ایسے ہی ٹکراؤ کے بارے میں بتاؤں گی جس کا انجام دیکھ کر آپ بھی کسی جانور سے پنگا لینے سے پہلے 1000 بار سوچیں گے. بائسن انکاؤنٹر. اگر آپ کسی جنگل سے گزر رہے ہیں اور وہ بائسن کا علاقہ ہے تو پھر آپ دعا کریں کہ وہ بائسن سے ٹکراؤ نہ ہو، ورنہ آپ کو دن میں ہی چاند تارے نظر آ سکتے ہیں. بائسن اپنے ایریا میں کسی بھی انسان کی مداخلت کو برداشت نہیں کرتا. جب بائسن کی نظر کسی انسان پر پڑتی ہے تو وہ جب تک اس انسان کو اپنے ایریا سے باہر نہ نکال دے وہ اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا. بائسن کے اس رویے سے بچنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ بائسن وہاں سے گزر رہا ہے تو آپ اپنی جگہ پر سکون سے بیٹھے رہیے اور بالکل بھی حرکت نہ کیجیے. اگر آپ نے ذرا سی بھی ایکٹیویٹی دکھائی تو آپ کی شامت آ سکتی ہے. بائسن اپنے طاقتور جسم کی وجہ سے وہ کسی کی بھی جان لے سکتا ہے. پیبلو اسکوبرز آؤٹ آف کنٹرول ہپوس. اپنے زمانے کا کولمبیا کا سب سے بڑا گینگسٹر اور ڈرگ ڈیلر پیبلو اسکوبار نے اپنے پرائیویٹ زو کے لیے 1981 میں 4 ہپوپوٹیمس منگوائے تھے. 1993 میں ہپلو کی موت کے بعد باقی زو کے جانوروں کو دوسرے ملکوں میں بھیج دیا گیا، لیکن بھاری ہپو کا ٹرانسپورٹیشن مشکل تھا، اسی لیے ان سبھی کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا. کچھ وقت زو کے تالاب میں رہنے کے بعد سبھی ہپو زندگی کی تلاش میں وہاں سے باہر نکل آئے، اور پھر ان کی یہ تلاش میگڈالینا ندی میں جا پہنچی. سوٹیبل کنڈیشن کے باعث وہ سروائیو کرنے میں کامیاب رہے اور ان کی نسل بھی کافی تیزی سے بڑھنے لگی. 40 سال میں 4 ہپو کا خاندان 100 تک پہنچ گیا. اب ہپو کی بڑھتی ہوئی نسل کولمبیا کی سرکار کے لیے مشکل کا باعث بن گئی تھی. کچھ سائنٹسٹ تو یہاں تک کہہ چکے ہیں کہ میگڈالینا ندی اور اس کے آس پاس کے انوائرمنٹ کو بچانے کے لیے ہمیں جانوروں کو مارنا بھی پڑ سکتا ہے. دی آسٹریلین ماؤس پلیگ. پچھلے کچھ مہینوں سے آسٹریلیا کے لوگ چوہوں کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں. اس ملک میں چوہوں کی آبادی اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ لوگوں کا جینا مشکل ہو گیا ہے. چوہے کھیتوں میں تیار فصل کو برباد کر رہے ہیں، ساتھ ہی وہ گودام میں رکھے ہوئے اناج کا بھی بیڑا غرق کر رہے ہیں. لوگوں کے گھروں میں، بستر پر، کچن میں اور یہاں تک کہ آفیسز میں بھی چوہے بہت زیادہ پائے جاتے ہیں. ہر 19 سے 21 دن پر چوہے 6 بچوں کو پیدا کرتے ہیں. ان کی آبادی اتنی تیزی سے بڑھتی ہے کہ ان کو کنٹرول کرنے میں گورنمنٹ کا کام بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. برڈز ٹیک آن چمنی. اسی سال کئی مہینوں پہلے کیلیفورنیا کے گھر میں ایک ایسا نظارہ دیکھنے کو ملا جسے دیکھ کر گھر میں رہنے والے لوگوں کے ہوش اڑ گئے. سینکڑوں پرندوں کا جھنڈ اچانک سے اس گھر کی چمنی کے اوپر لگے رستے کے ذریعے گھر کے اندر گھس گیا. گھر میں اتنے سارے پرندوں کو دیکھ کر گھر میں رہنے والے کیری نے اینیمل کنٹرول کو فون کیا، لیکن کوئی بھی ہیلپ بھیجنے کی بجائے انہیں صرف اتنا بتایا گیا کہ وہ اپنے گھر کا دروازہ کھلا چھوڑ دیں. سارے پرندے خود ہی گھر سے نکل جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا. باہر نکلنے کے بجائے سارے پرندے گھر میں ہی موجود رہے. ان پرندوں کو گھر سے باہر نکالنے کے لیے کیری اور اس کی فیملی کو 3 دن لگ گئے. اس جھنڈ میں تقریباً 1500 پرندے موجود تھے. دا پولر بیئر انویژن. ایک بستی میں 50 سے زائد بھالو گھس گئے. روس کے ایک گاؤں میں اچانک سے ہی بھالوؤں کا جھنڈ آنے لگا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ان کی نسل 50 سے بڑھ کر زیادہ ہو گئی. یہ سبھی بھالو انسانی بستی میں کھانے کی تلاش میں آئے تھے. جب انہیں آسانی سے کھانا ملنے لگا تو ان بھالوؤں نے اسی بستی کے آس پاس اپنا بسیرا بنانا شروع کر دیا. گاؤں کے آس پاس بھالو کی اتنی زیادہ نسل ہونے کی وجہ سے گاؤں کے لوگوں کو ہر وقت چوکنا رہنا پڑتا. دا گریٹ ایمو وار. آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ ہم انسان جانوروں کے ساتھ ٹکراؤ میں اتنا زیادہ آگے بڑھ گئے ہیں.
کہ انسانوں اور جانوروں کے درمیان ایک جنگ بھی ہو چکی ہے۔ انسانوں اور جانوروں کے درمیان یہ لڑائی 1932 میں آسٹریلیا میں لڑی گئی۔ آسٹریلیا میں اینل پرندے کی نسل کافی زیادہ بڑھ گئی تھی اور یہ فصلوں کو برباد کر رہے تھے۔ ایمو کو ختم کرنے کے لیے میجر جنرل میریکیتھ نے فصلوں میں مشینز گن کے ساتھ سولجرز کی ٹیم بھیجی، لیکن انہیں ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ دنیا کے سب سے بڑے پرندے بنا کسی ہتھیار کے انہیں ہرا دیں گے۔ ایمو کو مارنے کا یہ کام کئی دنوں تک چلتا رہا، لیکن انسانوں کو کامیابی نہیں ملی۔ حملے کو دیکھ کر ایمو الگ الگ گروپس میں بٹ گئے اور آسٹریلین آرمی کو جھکاتے رہے۔ کئی دنوں تک آسٹریلین آرمی کو اس جنگ میں میدان چھوڑ کر بھاگنا پڑا اور اس طرح ایمو وار میں آسٹریلین سولجرز کو پرندوں کے ہاتھوں ہار ماننا پڑی۔ منکیز شارپنگ سٹون۔ ہمارے بڑوں نے اوزار کے روپ میں سب سے پہلے پتھروں کا ہی استعمال کیا تھا۔ یہ ویڈیو چین کے ایک زو کی ہے جہاں پر بندروں کو ایک شیشے کے پنجروں میں قید کر کے رکھا گیا۔ ایک دن اس چالاک بندر نے پنجرہ توڑ کر بھاگنے کا فیصلہ کیا اور پاس میں ہی موجود ایک پتھر اٹھا کر شیشے پر وار کرنے لگا۔ شیشے پر 2-3 بار وار کرنے کے بعد ہی شیشہ چکنا چور ہو گیا، لیکن اس شیشے پر پروٹیکٹیو لیئر لگی ہوئی تھی جس کی وجہ سے شیشہ ٹوٹ کر نیچے نہیں گرا۔ پتھر کے وار سے جیسے ہی یہ شیشہ ٹوٹا، بندر خود ڈر کر وہاں سے پیچھے ہٹ گیا۔ اس واقعے کے بعد بندر کو شیشے کے پنجرے سے نکال کر لوہے کے پنجروں میں ڈال دیا گیا۔ کیسوبری بریکنگ اینڈ اینٹرنگ۔ دنیا کے سب سے بڑے پرندے کیسوبری کو بے حد خطرناک مانا جاتا ہے۔ اپنے پاورفل پاؤں سے حملہ کر کے یہ پرندہ کسی کو بھی مار سکتا ہے، یہاں تک کہ اس پرندے کے حملے میں انسان کی جان بھی جا سکتی ہے۔ کیسوبری اتنے زیادہ ایگریسو ہوتے ہیں کہ انہیں پالتو بنانا بھی بہت نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ کچھ سال میں امریکہ میں 75 سال کے شخص کے اوپر اسی کے پالے گئے کیسوبری نے اٹیک کر دیا۔ حملہ اتنا زیادہ خطرناک تھا کہ ہاسپٹل پہنچنے سے پہلے ہی اس کی موت ہو گئی۔ اس کے علاوہ بھی اس کے حملے کی کئی ساری خبریں آتی رہتی ہیں۔ انویژن آف بیبونز۔ ساؤتھ افریقہ کا سائمنز ٹاؤن بیبونز کے حملے کے لیے پوری دنیا میں بدنام ہے۔ اس شہر کے آس پاس کے علاقوں میں کافی زیادہ تعداد میں بیبونز رہتے ہیں۔ شہر میں آنے والے لوگوں کا سامان چھیننے کے ساتھ ہی یہ جانور گاڑیوں پر حملہ کرنے کا بھی ہنر رکھتے ہیں۔ سائمنز ٹاؤنز کے بابون گار کے دروازے کھولنا، لاک کرنا بھی جانتے ہیں۔ کچھ وقت پہلے کار سے جاتی ہوئی ایک فیملی پر بیبونز نے حملہ کر دیا۔ سبھی بیبونز نے چاروں طرف سے گاڑی کو گھیر لیا اور کچھ تو اس کے اوپر بھی چڑھ گئے۔ تھینک فلی کار کے اندر بیٹھے لوگوں نے عین موقع پر کار کا دروازہ لاک کر لیا، جس کی وجہ سے وہ سبھی ایک بڑے حادثے سے بچ گئے۔ کریزی جیپنیز گیم شو۔ یہ ویڈیو جیپنیز کے ایک گیم شو کی ہے جس کے اندر ایک عورت کنٹیسٹنٹ شیشے کے باکس میں بیٹھی ہوئی ہے اور بھالو اس باکس کو توڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس عورت کو اس باکس کے اندر بیٹھ کر صرف کچھ وقت ہی بتانا تھا، لیکن اسے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ بھالو حملہ آور ہو جائے گا۔ بھالو باکس کو اٹھا کر گراتا رہا اور وہ عورت ڈر کے مارے چیختی رہی۔ بھالو کئی منٹ تک باکس کو توڑنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن جب اسے کامیابی نہ ملی تب آخرکار ہار مان کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ دوستوں، اگر آپ کا سامنا کسی بھی ایسے جنگلی جانور سے ہوا ہے تو ہمیں کمنٹ میں ضرور شیئر کیجیے گا۔